بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، جو ویڈیو اب ریکارڈ کی جا رہی ہے یہ گزشتہ شب ہم نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دی تھی اپنے چینل پہ، لیکن کچھ مسئلے کی وجہ سے جب اپلوڈ ہو گئی اور اس میں کوئی 14-15 ویوز آ گئے کچھ ہی دیر میں، مطلب آدھے گھنٹے میں ہمیں پھر انفارم کیا گیا کچھ احباب کی طرف سے کہ اس ویڈیو میں 3 منٹ کے بعد وائس نہیں ہے، آواز نہیں ہے۔ اور جب ہم نے چیک کیا تھا اس کو ایڈیٹنگ کے دوران تو ابتدائی مرحلے میں آواز تھی، تو پھر ہم نے مطلب جس طرح ہم چیک کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوا، اندازہ نہیں ہوا کہ کیا مسئلہ ہوا کہ 3 منٹ تک تو آواز ٹھیک آ رہی ہے، اس کے بعد آواز نہیں آ رہی۔ تو جب سارا غور و فکر کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو مائک ہے جی، اس کو ہم نے ویڈیو سے پہلے چارج کرنا ہوتا ہے، تو ہم نے کل چارج نہیں کیا اور اس میں جتنی وہ کیپیسٹی تھی وہ 2 سے 3 منٹ کی تھی۔ اس کے بعد یہ آف ہو گیا اور ہم بولتے گئے اور وہ 40 منٹ 41 منٹ کا درس ہم نے اپنے تئیں ریکارڈ کروا کے اپلوڈ بھی کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا اور پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ اور پھر یوں ہوا کہ رات دوبارہ سے ہم نے کچھ وقفہ کے بعد پھر ویڈیو ریکارڈ کی جی، اور اس دفعہ ہم نے مائک کو چارجنگ پہ لگا کے، اور جب کچھ دیر بعد دیکھا کہ اس کی لائٹ جو ہے وہ بلنک ہونا بند ہو گئی، مطلب چارج ہو گیا، ہم نے پھر ویڈیو ریکارڈ کی اور پھر 38 منٹ کا درس ریکارڈ کیا، اور جب ایڈیٹنگ کرنے کے لیے اس کو دیکھا تو اس میں بھی آواز ہی نہیں، بالکل بھی اس میں شروع سے نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناب وہ جو چارجر ہم نے ساکٹ میں لگایا تو وہ کہیں ہل کے لائٹ آف ہو گئی تھی، مائک چارج ہوا ہی نہیں۔ یہ 2 دفعہ ہمارے ساتھ بہرحال کل ہوا۔ اب تیسری بار کل والے موضوع کو لے کے پھر انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور دعا ہے پروردگار سے کہ اس دفعہ خیر و عافیت سے اور کسی مسئلہ کے بغیر یہ مکمل ریکارڈنگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری اور حکمت ہے جی۔ کل جو 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ 41 منٹ، ایک دفعہ 37 یا 38 منٹ، تو اس میں بھی یقیناً پروردگار کی کوئی ہمارے لیے بہتری ہی ہے، یقیناً ہے۔ تو ہمارا جو موضوع تھا جی اس پہ ہم نے کل گفتگو کی تھی، وہ موضوع یہ تھا کہ کچھ عقائد و نظریات کی بابت اظہار کیا جائے اپنے حامین کے لیے اور مخالفین کے لیے، تاکہ جو حمایت کرنے والے احباب ہیں، مخلصین ہیں، وہ ایک دفعہ ان پہ پھر عقائد و نظریات کچھ چیزوں کے حوالے سے واضح ہو جائیں جی، اور جو مخالفین ہیں ان کو پھر ایک دفعہ دعوت فکر دی جائے کہ وہ کس چیز کے اوپر ہمیں مکسر، خارجی، ناسبی اور اس طرح کے ٹائٹل سے نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ علمی جستجو کریں، علمی تحقیق کریں کہ ہمارے عقائد جو ہم بیان کرتے ہیں، یا وہ عقائد جو ہم قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ سے توحید کے ضمن میں ہم نے لیے ہیں الحمدللہ جی، ان عقائد میں کہاں خامی اور خرابی ہے کہ جو ہمارے اوپر مقصریت، ناسبیت اور اس کا وہ فتویٰ لگا رہے ہیں اور سر عام لگا رہے ہیں۔ اور اس ٹولے کو لیڈ کرنے والا، جیسا میں نے بتایا، ایک سابقہ ایک ادارے سے ریٹائرڈ شدہ آدمی، کہ جب جس کو ہمارے کچھ مخلصین اس کے کمنٹس کے جواب میں بتاتے ہیں کہ جناب آغا صاحب کا تو یہ عقیدہ نہیں بلکہ یہ ہے، تو وہ بجائے اس چیز کو ایڈمٹ کرنے کے یا اس کو قبول کرنے کے کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم ان پہ مطلب خام خواہ وہ کر رہے، نہیں، وہ آگے سے ایک نئی چیز لے آتا ہے، چونکہ اس کو خمار چڑھا ہوا ہے کہ اپنے صاحب کا وہ عہدیدار ہونے کا، وہ جس ادارے سے ریٹائرڈ ہے وہ سمجھتا ہے وہ اکیلا ہی ریٹائر ہوا ہے اور وہ جو مرضی ادھم مچاتا پھرے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہم صرف نظر کر رہے ہیں اور علمی طور پہ ہی علمی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، علمی اختلافات کا علمی جواب دینا چاہیے۔ تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے۔ فتنہ پروریاں، انتشار بازیاں، تفرقے بازیاں، لوگوں کے فتوے لگاتے پھر رہا ہے وہ آن لائن، فیس بک کے اوپر اس کی پوسٹوں کے اسکرین شاٹ موجود ہیں۔ اب وہ کہ وہ آئی ڈی بدل لے یا وہ طریقہ بدل لے، لیکن جو اس نے فتوے ہمارے اوپر لگا کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، وہ اسکرین شاٹ سارے موجود ہیں، تو ہم اس کی ہدایت کے لیے دعا کو ہیں جی۔ اس کے بعد سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں جی، چینل جو ہمارا کچھ 24 گھنٹے کے لیے ہیک ہوا، اور اس ضمن کچھ مخلصین جو ہیں پریشانی کا اظہار زیادہ تر نے کیا، دعائیں کی، اور کچھ نے جو ہے حیرانگی کا اظہار کیا اس چیز کے اوپر کہ کیا 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ہیک ہوا چینل جو ہے وہ ریکور ہو سکتا ہے۔ کچھ نے تمسخر بھی اڑایا، کچھ نے کہا جی سبسکرائبرز بڑھانے کا طریقہ ہے،
اور مجھے یہ طریقہ ویسے میری ناقص عقل میں تو نہیں آتا کہ جب ایک چینل آپ کا ہیک ہو گیا ہے، کسی اور کے پاس چلا گیا ہے، تو تب آپ کو سبسکرائبرز بڑھوانے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی کوئی بندہ اپنا سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے چینل ہیک کرائے گا؟ تو بہرحال یہ ان کی جناب حسن ظن ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو جو مخلصین اس چیز کو جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ جب ہوا اور 24 گھنٹے کے اندر یہ کیسے واپس پلٹ آیا، ریکور ہو گیا، ان کے لیے ہم تھوڑی سی وضاحت دینا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لوگ اس شک و شبہ کا شکار تھے یا ہیں کہ جی واقعتاً یہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں، تو ان کو ہم بتا دیں کہ جی واقعتاً ایسا ہوا تھا۔ جب ہم نے اپنی آخری ویڈیو جو تھی جو ہم نے اپلوڈ کی تھی، جس کی پاداش میں یہ سارا کچھ کیا گیا، اس کے کچھ گھنٹے بعد ہماری چینل اسیس ختم ہو گئی تھی اور ہم بڑے پریشان تھے۔ ہم نے سمجھا یوٹیوب کی طرف سے اکثر کوئی نہ کوئی اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں، موبائل ری سٹارٹ کر اور یہ وہ سارا کچھ کیا لیکن اسیس نہیں مل رہی تھی۔ پھر اسی دوران ہمیں ایک سکرین شاٹ موصول ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کی ویڈیو چلتے چلتے جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ پھر ایک اور سکرین شاٹ آتا ہے کہ جی آپ نے کمنٹ کیوں بلاک کیا ہوئے، ہم کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کمنٹ کی اسیس نہیں ہے۔ تو ہمیں پھر تھوڑا سا آئیڈیا ہونا، اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے جی۔ تو جب ہم نے اس کو بہرحال چیک کروایا، گروپ ایڈمن صاحبہ نے اپنی ان کی کو آئی ٹی کے سے ریلیٹڈ خواتین کچھ ہیں ان سے چیک کروایا، یہ تو معلوم پڑا کہ جی ہیک ہو چکا ہے۔ اب اس کو مختصر کرتے ہیں کہ جب ہیک ہو گیا تو پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ کیسے وہ ہوا۔ پھر ہم نے خیر تگو کی، مخلصین معاونین نے بڑی محنت کی، مسلسل جاگ کے انہوں نے وہ سارا کیا۔ تو ہمیں جو بنیادی طور پہ ایک چیز پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ جس نے بھی، جن صاحب نے، جنہوں نے بھی یہ کیا، انہوں نے ہمارے جس آئی ڈی پہ یہ چینل بنا ہوا تھا اس کا پاسورڈ تبدیل نہیں تھا کیا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ان کے مات ماری گئی، ان کے ذہن میں نہیں آیا، یا وہ صرف وقتی طور پہ ہمیں ڈراوا یا وارننگ دینا چاہ رہے تھے، ان کا ارادہ نہیں تھا پرماننٹ اس کو ہیک کرنے کا، پرماننٹ اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کا۔ انہوں نے صرف دو کام کیے تھے، ایک انہوں نے ہماری وہ ویڈیو پرائیویٹ کر دی تھی، ڈیلیٹ نہیں کی، شکر ہے، اور ایک انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جی غلامان آل محمد کی طرف سے چینل ہیک کر لیا گیا ہے، ٹیک اوور کر لیا گیا ہے، کیونکہ توحید کے نام پہ مکثریت پھیلائی جا رہی، فلاں فلاں، جو ان کا ایک طرز طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے مطلب وہ نئی اسیس واپس آ رہی تھی تو پھر ایک ماہر جو اس کے ہیں جنہوں نے کچھ فیس کچھ ہدیہ کے تحت ہم سے وعدہ کیا کہ جی 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو وہ ریکور کروا دیں گے، پھر ان سے رابطہ کیا، ان کو ساری معلومات دی جو ریکوائرمنٹ تھی ان کی۔ اسی دوران ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ جی آپ اپنی ای میل آئی ڈی سے سائن آؤٹ ہو کے سائن ان ہو دوبارہ۔ جب ہم نے ایسا کیا تو وہ سائن ان ہو گیا، مطلب کہ پاسورڈ وہی تھا۔ تو پھر انہوں نے فوری طور پہ ہمیں کہا جی آپ پاسورڈ چینج کریں، پاسورڈ چینج کیا، پاسورڈ چینج کر کے ان کو نیا پاسورڈ بتایا۔ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کی ویڈیو بھی پبلک کر دی ہے دوبارہ اور آپ کی اسیس بھی آپ تک واپس آ گئی، اب آپ پھر نئے سرے سے پاسورڈ لگائیں۔ پھر ہم نے نیا پاسورڈ لگایا، پھر انہوں نے کوئی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کی یوٹیوب کی، اس کا بتایا کہ اس کو انیبل کریں۔ تو اس طرح سے کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف و کرم سے اور معاونین کی محنت سے یہ چینل 24 گھنٹے کے اندر اندر ریکور ہو گیا۔ تو جو آپ کو بتایا ہے یہ ایسا تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی بے پر کی ہم نے اڑائی یا بلا وجہ سبسکرائبرز کیا کرنے ہم نے، اگر خدا نخواستہ چینل واپس ہی نہ آتا تو سبسکرائبرز بڑھوانے کا ہمیں کیا فائدہ ہونا تھا، وہ تو جس نے ہیک کیا ہوا اس کو فائدہ ہونا تھا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہوگی تھوڑی سی گفتگو اس ضمن میں چینل کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں جی آج کے یعنی کل کا جو موضوع تھا ہمارا، وہ یہ تھا کہ ہمیں 1.5 سے 2 ماہ ہو گئے ہیں، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہمارا ایک سلسلہ ہوتا تھا سوال و جواب نشست کا جی۔ اس میں ہم کچھ چیدہ سوالات لیتے تھے اور ملتے جلتے سوالات جو ہیں یعنی کوئی 10-12 طرف سے آئے سوالات، لیکن سوال کا مقصد موضوع ایک ہی ہو تو پھر ہم اس کو ایک ہی سوال کنسیڈر کر کے ان کے جوابات دیتے تھے۔ تو ابھی 2-2.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ سلسلہ نہیں چل رہا تھا، تو اس دوران جتنے بھی ہمیں فیس بک میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ یا ویسے براہ راست کالز کے ذریعے سوالات پوچھے جاتے ہیں، بے شمار سوالات ہو گئے تھے۔ ہم نے ان کی کیٹیگریز بنا دی ہیں، موضوعات بنا دی ہیں، اور اب ہم نام لے کے مطلب کافی سوال ہے، تو ہم جتنے مطلب جیسے توحید ہے، ولایت تکوینی ہے، اس ضمن جتنے ہمیں سوالات موصول ہوئے ہم ان کو ٹائٹل دیں گے۔ توحید ہے تو توحید کا ٹائٹل دیں گے، ولایت تکوینی تو اس کا، اور اس میں جتنے سوالات ہیں ان کا چونکہ مقصد تقریباً ملتا جلتا ہے، اس کو ہم ایک ہی سوال کنسیڈر کر کے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور کچھ عقائد اور نظریات کا اظہار دوبارہ سے کریں گے انشاءاللہ، جیسے میں نے بتایا انہی سوال و جواب کی صورت میں، تاکہ بات سب پہ واضح ہو جائے، مخلصین حامین پہ بھی اور مخالفین پہ بھی۔ اس کے بعد مخلصین اور حامین ساتھ دینا چاہیں اس کار تبلیغ میں، اس پیغام توحید میں، فبہا، نہ دینا چاہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے، اور مخالفین کی مخالفت میں اضافہ ہوتا ہے تو بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور اگر وہ تھوڑا سا سوچنے کے لیے وہ کرتے ہیں
ان کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ سوچیں گے کس بات کے اوپر آخر وہ مخالفت کر رہے ہیں. کیا اللہ کی توحید پہنچانا کوئی جرم ہے ان کے نزدیک؟ یا پھر وہی میرے والی بات ٹھیک ہے کہ جیسے ہی آپ یا اللہ مدد کہیں، جیسے ہی آپ اللہ رب العزت سے براہ راست مانگنے کی بات کریں تو ان کی نام نہاد حقیقی شیعت نہیں، ان کی نام نہاد شیعت خطرے میں پڑ جاتی ہے. کیوں کہ انہوں نے بچپن سے جب سے آنکھ کھلی ہے اور اب تک انہوں نے جس شیعت کو سنا ہے، سمجھا ہے، جی وہ یہی شیعت ہے، وہ یہ رسمی شیعت ہے. وہ وہاں پہ اس شیعت میں معصومین علیہ السلام کا بطور ہادی اتنا کردار نہیں ہے، بلکہ اتنا کیا ہے ہی نہیں ہے. وہاں پہ معصومین کا جو کردار ہے وہ حاجت روائی کا ہے، دنیاوی اور مادی چیزوں کے حصول تک، وہ ملنے تک ان کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا جاتا ہے. وہ زیارات ہوں، وہ مجالس ہوں، وہ کچھ ہو، جو اکثریتی طبقہ ہے ان کو مولا علی جو بطور مشکل کشا چاہیے، اسی لیے کہ کسی کو رزق چاہیے، اولاد چاہیے، جائیداد چاہیے، گاڑی چاہیے، اس طرح کی مادی چیزیں چاہیے جی. تو اس لیے ان کا قصور نہیں ہے، ان کو سننے کو یہ شیعت ملی ہے ممبر سے. شیعت پہ ایک دور تھا بڑا سنہرا دور کہ جب ممبر سے قرآنی احکامات، تبلیغ دین، فضائل اور مصائب کے ساتھ ساتھ اسلام کی طرف بچوں بچیوں کو راغب کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے، آج وہی جو ممبر ہے وہ شرک، بدعات اور خرافات کو پھیلانے میں سب سے آگے ہے. اور اس کی واضح مثال علماء حق کو ہمارا اسلام، ان کے علاوہ چند صاحبان امامہ، چلے ہم لفظ بدل لیتے ہیں، امامہ پوش نہیں کہتے، وہ بڑا برا لگتا ہے جی. صاحبان امامہ پیش ہے. کراچی والی سرکار شہنشاہ خرافات، کراچی والی سرکار جناب بخاری صاحب، نصرت بخاری صاحب جی، دنیا کے کسی علم سے مانگے دے گا عباس، چھوٹی مشکل فلاں صوفی درگاہ سے حل ہو جاتی ہے، اس سے بڑی فلاں سے ہو جاتی ہے. اس طرح کی چیزیں جب نوجوان سنتے بڑے ہوں گے تو پھر یک مشت وہ پیغام توحید، قرآن کا، نہج البلاغہ کا، صحیفہ کاملہ کا وہ کیسے ہضم کر لیں گے؟ اور پھر اوپر سے ظلم یہ کیا جاتا ہے ان بچے بچیوں پر کہ جب وہ کوئی ان میں سے متوجہ ہوتا ہے کہ واقعی یار مولا علی تو مکتوب نمبر 31 میں کہہ رہے ہیں کہ دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں، تو ہم کیسے پھر ان ہستیوں کو اللہ کی جگہ؟ تو پھر ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے باطنی مطالب کا، یا ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی نہیں ان کی تو سلسلہ سند ثابت نہیں ہے، اسناد ثابت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو انشاءاللہ آج ان سارے موضوعات کو سوال و جواب کی شکل میں ہم کور کریں گے، احاطہ کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے. اس ضمن جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ اس موضوع سے ریلیٹڈ جتنے سوالات ہیں ان کو ہم نے سم اپ کیا، اور وہ ہے قرآنسٹ. یعنی ہم سے یہ بار بار یار لوگوں کے پراپیگنڈے کا جو شکار ہو جاتے ہیں وہ ہم سے یہ بار بار پوچھتے رہے، اور ابھی کچھ دنوں میں یہ زیادہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ قرآنسٹ ہو گئے ہیں یا آپ قرآنسٹ ہیں، اہل قرآن ہو گئے. اہل قرآن ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کی نظر میں احادیث کی جو ہے وہ بالکل وہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو قرآن سے وہ کہتے ہیں جی ثابت کریں، یہ وہ اس طرح کی چیزیں. تو وہ ایک علیحدہ طبقہ ہے، ان کو منکر حدیث بھی کہا جاتا ہے. اور وہ لیکن ہم پہ یہ تہمت کیوں لگائی گئی ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، اور اسی بابت اپنا عقیدہ بھی انشاءاللہ ہر سوال کی وجہ یا وضاحت کے بعد میں اس کے اوپر اپنا عقیدہ اور نظریہ بھی بتاؤں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. پھر جس نے ساتھ دینا ہے دے، جس نے پیچھے ہٹنا ہے پیچھے ہٹ دے، جس نے مزید دشمنیاں کرنی ہے وہ مزید دشمنیاں کر لے. تو ہمیں یہ کیوں لیبلائز کیا گیا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. میرا بندہ حقیر کا جتنی بھی تحقیق یا جتنا بھی مطالعہ یا جتنا بھی علماء بزرگان کے جوتیوں میں بیٹھ کے کچھ حاصل کیا ہے، میرا اب یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ دیکھیں ایک روایت ہے جو کسی بھی معصوم سے نقل ہوئی ہے، مطلب کہ راوی نے کسی بھی معصوم سے اس کو نقل کیا ہے. اب اس کا جو سلسلہ اسناد ہے وہ 10 راویوں پر مشتمل ہے. اب بات کو ذرا غور سے سنیے گا. یعنی ایک راوی نے براہ راست امام سے سنا، دوسرے نے اس سے، تیسرے نے اس سے، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ 10 بندوں سے ہم تک پہنچی نقل ہو کے، اور 10 کے 10 ثقہ راوی ہیں، قابل اعتماد ہیں، معتمد راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں. لیکن جو بات وہ روایت، یعنی جو روایت وہ نقل کر رہے ہیں وہ خلاف قرآن ہے. اس روایت کا متن اور مواد قرآن سے نہیں مطابقت رکھتا بلکہ قرآن کے اگینسٹ جاتا ہے. تو اب وہ سلسلہ اسناد کے 10 کے 10 راویوں کا ثقہ ہونا نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا متن اور مواد خلاف قرآن ہے. اس کو اٹھایا جائے گا، دیوار پر مارا جائے گا. کیوں؟ حکم نبی بھی ہے، حکم امام بھی ہے. احادیث معتبرہ میں عاصم موصلی کی روایت پڑھ لیں، اصول کافی میں پڑھ لیں جی، تفسیر یاشی میں صاحب تفسیر یاشی نے 10 جگہ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جو ہماری حدیث تم تک پہنچے لیکن قرآن کے خلاف ہو اس کو اٹھاؤ اور دیوار پر دے مارو. اس میں کہیں بھی معصومین نے یہ نہیں کہا کہ اس کی پہلے چاند پان کرو، سلسلہ اسناد دیکھو، راوی ثقہ ہوں تو پھر لے لو. نہیں، براہ راست معصوم نے دروازے بند کر دیے یہ کہہ کر کہ قرآن کے معیار پہ پرکھو، خلاف قرآن ہو تو دیوار پر دے مارو. میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ ایک روایت کو نقل کرنے والے سارے ثقہ راوی ہوں لیکن روایت خلاف قرآن ہو تو میرے لیے قابل قبول نہیں. دوسری طرف ایک روایت کو نقل کرنے والے کچھ راوی ضعیف وہ ہوں، مجہول ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن وہ روایت عین قرآن ہو، بالکل قرآن کے مطابق ہو، تو میرے نزدیک وہ قابل قبول ہے.
تو اس وجہ سے اس بنیاد پہ جب یہ ہمیں دلیل جب ہم قرآن نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ سے توحید کی بات کرتے ہیں اور یہ ہمیں یہ کاشف الکرب اٹھا کے دکھا دیں گے، یہ ہمیں وہ امام زمان نے قید خانے میں وہ کسی کو دعا سکھائی جس کے لفظ ہیں کہ جی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے علی، آپ دونوں میرے لیے کافی ہیں، میری مدد کیجئے، یہ جب اس طرح کی روایات کو قرآن کے واضح حکم کے خلاف ہی لاتے ہیں، ہم اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی یہ فلاں نے کہا کہ یہ صحیح ہے، صحیح السند ہے، فلاں ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی حکم امام کے مطابق، حکم نبی کے مطابق ہم نے اس کا مواد دیکھنا قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اما یجیب المضطر سے اور بے شمار آیات قرآنی سے یہ چیز ٹکرا رہی ہے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں، چاہے سارے ہی ثقہ راوی ہوں۔ تو یہ ہمارا وہ قصور یا وہ مسئلہ جس کی وجہ سے ہمیں لیبلائز کرتے ہیں، قرآنسٹ کہتے ہیں، حالانکہ قرآنسٹ ہمارے لیے ایک تمغہ ہے، ایک اعزاز ہے، سینے پہ سجانے والا اعزاز ہے۔ یعنی ہم قرآنسٹ ہو جائیں، اہل قرآن ہو جائیں تو پھر اور چاہیے کیا، ہماری تو محنت سفل ہو جائے۔ چونکہ یہ قرآنسٹ ہونا، یہ اہل قرآن ہونا ہمیں خود محمد اور آل محمد علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن اور اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت سے پہلے قرآن کا نام لیا ہے، پھر اہل بیت، اور پھر کہا یہ لازم و ملزوم ہے، متمسک رہیں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں۔ جی تو اب یہ ثابت ہو گیا، وہ لازم و ملزوم یا متمسک یا ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا کوئی فزیکلی تو نہیں ہے کہ قرآن مجید ہر وقت معصوم کے ہاتھ میں ہوگا، جدا نہیں ہوگا۔ اس کا باطنی، ویسے تو آپ باطنی مطلب ڈھونڈنے گھس جاتے ہیں، تو اس کا بھی باطنی مطلب دیکھیں نا کہ مقصد یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یعنی نہ قرآن کے خلاف تعلیمات اہل بیت ہوں گی جی، اور نہ قرآن میں کوئی اہل بیت کے اس حوالے سے وہ ملے گا۔ دونوں کی تعلیمات کا مقصد یہی ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ مقصد کیا ہوگا؟ احکام اسلامی، احکام شریعت کی پاسداری جی۔ تو اس لیے جو چیز قرآن کے مطابق ہوگی ہماری سر آنکھوں پر ہوگی، جو قرآن سے ٹکرائے گی اس کو آپ 100 فقہ مجتہدین کی مہریں لگوا کے بھی ہمیں دے دیں گے، ہمارے لیے نہ صرف قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ ہر پلیٹ فارم پہ ہم اس کا انشاءاللہ رد پیش کریں گے۔ تو پہلا موضوع تو یہ، جتنے بھی سوالات تھے ان کا میں نے جواب بھی دے دیا اور اپنا عقیدہ اور نظریہ بھی بتا دیا کہ میرے نزدیک جو چیز خلاف قرآن ہوگی اور واضح آیات قرآنی سے ٹکراتی ہوگی اس کے ہم سلسلہ اسناد میں گھسیں گے نہیں، ہمارے لیے وہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ دوسرا موضوع جس کی بابت اکثر سوالات آتے رہتے ہیں کہ کیا، چونکہ میں سوال اٹھاتا رہتا ہوں، میں نے ابھی 2-3 دن پہلے بھی پوسٹ ایک لگائی ایک مشہور مجتہد کی آیت اللہ کی، کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی مسلمانوں کی یہ سیرت اور شیوا ہے کہ وہ بزرگان سے براہ راست اپنی مشکلات کے حل کے مدد مانگتے ہیں، یہ وہ۔ تو مجتہدین اور فقہ کے اوپر اس طرح کے سوالات اٹھانے کے اس میں لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیا میں اخباریت طرز فکر کا قائل ہو گیا ہوں یا اخباری ہو گیا ہوں۔ تو دوسرا موضوع ہے اخباریت۔ تو اس میں میں گو کہ یہ جو اس سے پہلے میں نے بات واضح کی ہے کہ جب معصوم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی حدیث خلاف قرآن ہو تو نہ لو، تو مجتہد کا فتویٰ ہم خلاف قرآن ہو جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ خلاف قرآن ہے، اور ظلم یہ ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اس کی کوئی تعویل کریں، کوئی آیات قرآنی سے استدلال کریں، تو وہ نہیں، وہ ذاتی نظریہ۔ تو اس پرداش میں جو اخباریت کی چھاپ لگ رہی ہے، تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں، دیکھیں معاملہ آپ سمجھ لیں 50-50 ہے، یعنی دین مکمل ہے، دین قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے باہر ہو۔ یہاں تک تو بالکل میں اس سوچ کا حامل ہوں کہ دین ہمیں ان سے لینا چاہیے، اجتہاد اور تقلید کے معاملات وہاں پہ ہونے چاہیے۔ اب اگلا 50% شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ ہونے چاہیے جو مسائل جدید ہیں، نئے مسائل ہیں جن کا ایک عام فہم یا ہم جیسا کام علم اٹھ کے قرآن اور حدیث سے براہ راست مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا، اس کو رجوع کرنا چاہیے پھر ان کی طرف کہ جو نکال سکتے ہیں۔ یہ آ گیا 50% اصولی۔ تو میرا جو عقیدہ اور نظریہ وہ یہ ہے کہ فقہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں فی زمانہ جو رائج طریقہ ہے تقلید کا، میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں معذرت کے ساتھ۔ فرد واحد کی تقلید کا مجھے حکم ہی نہیں ہے، کوئی بندہ مجھے ثابت نہیں کر سکتا کہ امام نے یہ طریقہ تقلید میرے لیے پسند کیا ہے زمانہ غیبت میں، نہیں۔ وہ بھی جو حدیث پیش کی جاتی ہے امام کی کہ ہمارے حدیث کے بیان کرنے والوں راویان کی طرف رجوع کرو، وہاں بھی جمع کا صحیح گا۔ یعنی میں ایک بندے کا مقلد ہو گیا ہوں تو میرے لیے باقی جو فقہاء ہیں، باقی مجتہدین ہیں، ان کے علم کے دروازے مجھ پہ بند ہو گئے، میں ان سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کسی امام نے پابند کیا ہے کہ میں 10 مختلف مسائل میں ہر دفعہ ایک ہی مجتہد کے علم سے استفادہ کروں، بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس چیز کا مسئلہ میں قرآن اور حدیث سے براہ راست اخذ نہیں کر سکتا، نتیجہ نہیں نکال سکتا، میرے میں اتنی اہلیت نہیں ہے، جن کے پاس اہلیت ہے ان میں سے میں کسی سے بھی رجوع کر سکتا ہوں، میرے پہ کوئی پابندی نہیں۔
یہ جو طریقہ کار ہے، میں نیت کرتا ہوں تقلید کی، قربتاً اللہ، یہ سب جناب معذرت کے ساتھ ہمارے اختراع کیے ہوئے گھڑے ہوئے طریقے ہیں۔ امام کا صرف اتنا ہی حکم تھا کہ کوئی مسائل فقہ میں، مسائل شریعہ میں قیاس نہ کرنا، کوئی نئی چیز ایجاد نہ کر بیٹھنا جس کا تم علم ہی نہ ہو، اور تم لا علمی میں جناب اپنے قیاس کا استعمال کرتے دین میں کوئی نئی بدعت، کوئی نئی چیز ایجاد کر لو، تو کیا کرنا، اس طرح کرنا کہ پہلے تو خود نکال سکنا، نہیں نکال سکتے تو احتیاط کرنا، وہ بھی نہیں، یعنی میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر آخری جو وہ ہے کہ وہ جو کر سکتے ہیں ان سے رجوع کر لینا، بس بات اتنی تھی، اس سے زیادہ، یعنی وہی جو میں مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر اور پیشنٹ سے زیادہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ مجھے بخار ہے، مجھے سر درد ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ کون سی دوا، کون سا نسخہ مجھے آرام دے سکتا ہے، تو میں ڈاکٹر کی طرف چلا جاؤں گا، اسے کہوں گا جی یہ مسئلہ ہے، وہ مجھے نسخہ لکھ دے گا بس۔ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے، میں قرآن و حدیث سے براہ راست نہیں نکال سکتا، تو جو نکال سکتے ہیں ان میں سے میں کسی سے بھی جا کے وہ مسئلے کا حل ان کی توضیح سے یا اس سے میں پوچھ لوں، استفادہ کر لوں، وہ بھی عقائد کے معاملات میں بغیر دلیل کے ساتھ نہیں جی، عقائد کے معاملات میں وہ بھی پابند ہے مجھے دلیل دینے کے، کوئی میرے پہ احسان نہیں انہوں نے کرنا دلیل دے کے، ان کا فرض منصبی ہے کہ وہ عقائد کے معاملات میں مجھے اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا ماننا پہ قائل اگر انہوں نے کرنا ہے تو مجھے قرآن اور اہل بیت کی سیرت سے دلیل دیں گے، وہ ان کا فقہ ہونا، مجتہد ہونا سر آنکھوں پر، لیکن ہمیں حکم معصوم کے ہم پابند ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، تقلید اور اطاعت میں فرق کیجئے، اطاعت صرف محمد اور آل محمد علیہ السلام اور قرآن کی واجب ہے ہم پہ، اور اللہ رب العزت کی پھر ان وسیلوں کے ذریعے ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہی آ جاتا ہے۔ مجتہدین کی ہم پہ اطاعت واجب نہیں ہے، احترام ہو سکتا ہے، تقلید ہو سکتی ہے فروعی معاملات میں جہاں ہماری عقل نہیں مسئلہ نکال سکتی۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات کو من و عن اس کے اوپر سر تسلیم میں خم کر دینا، اور مجتہدین سے سوال اٹھانے پہ نہ بندہ شیعت سے نکلتا ہے، نہ مقصر ہوتا ہے، نہ گستاخ ہوتا ہے، نہ ان کی توہین ہوتی ہے، ان کا فرض ہے، ان کا منصب امام سے بڑا منصب نہیں ہے۔ امام سے عرب کے بدو بھی اٹھ کے سوال کر دیتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے، کہتے تھے سوال آدھا علم ہے۔ یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، یہاں پہ مجتہدین کی کسی بات پہ آپ اختلاف کرتے ہوئے سوال کریں، سیکھنے کے لیے بلا شبہ کریں، آپ پہ جناب ہر طرف سے فتووں کی بارش ہو جائے گی۔ کیوں کہ بات وہی ہے، حقیقی شیعت کو ہمارا اسلام نام نہاد شیعت خطرے میں پڑ جائے گی، نام نہاد رسمی شیعت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو میں جناب اخباری بھی ہوں، میں اصولی بھی ہوں، اور میرا زیادہ جو رجحان ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ قرآن اور حدیث سے متمسک رہنا چاہیے، اور اتنی اہلیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کا نتیجہ لے سکیں، جہاں نہ لے سکیں وہاں پھر اصولی طریقہ کار اختیار کیا جائے، اور جو اس کے اہل ہیں ان سے پوچھا جائے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے جی، یہ دوسرا موضوع ہو گیا۔ تیسرا جناب، ہمیں جو اکثر یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ جناب آپ کی جب بھی زبان کھلتی ہے اپنے ہی مکتب کے اس کے اوپر کھلتی ہے، علماء کے اوپر، کبھی آپ شہنشاہ نقوی کا، کبھی غضنفر تونسوی کا، کبھی آپ کو آج تک دیکھا نہیں گیا کہ آپ مخالفین شیعہ جو غیر شیعہ ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ان اعتراضات کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں، کہ ان کے اوپر سوال اٹھائیں، کہ ان کا مکتب اہل بیت کا دفاع کریں تو امامت اور خلافت کا دفاع کریں جی، یا امامت کے قائل ہیں یا آپ خلفاء کی اس کے بھی قائل ہیں، یہ چیزیں آپ نے مبہم رکھی ہوئی ہیں، یہ وہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ چینل یا ہمارا جو ہماری ذات ہے وہ ہم نے مختص کی ہوئی ہے، وہ نوکری ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لی ہوئی ہے، بدعت اور خرافات اور شرکی عقائد کے خلاف علمی جہاد کی۔ ہر ادارے میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کا جو لیڈ کرنے والا اس کا ایک اپنا کام ہے جی۔ مکتب تشیع کے اس ادارے میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، کئی فن مناظرہ ہے، کئی کسی موضوع کے اوپر ہے، کئی ہمارے حصے جو نوکری ہے یہ مجھے آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میرے گھر کے گیٹ کے باہر کوڑا ہی کوڑا ہو، اور میں ہمسایوں کے دروازے دستک دیتا پھروں کہ جناب آپ باہر نکلیں، آپ کے گھر کے آگے جناب آپ کا گراج گندا ہے، آپ کے گھر کا گیٹ کے آگے کوڑا پڑا ہے، تو وہ اگر مجھے متوجہ کریں کہ جناب روحانی صاحب جا کے پہلے اپنے گھر کے حال دیکھیں پھر ہم سے بات کریں، تو میرے پلے کیا رہ گیا؟ تو مکتب جعفریہ جو توحید کا مکتب ہے، جو خالص توحید لیے ہوئے مکتب ہے، جب اس پہ غالیت نصیریت کی چھاپیں لگتی گئیں، جب غالیت اور نصیریت اور شیخیت کا اور ملنگیت کا جناب سارا وہ کوڑا کرکٹ ہمارے مکتب کے دروازے پہ آ گیا اور علماء کرام خاموشیاں اور وہ بٹورتے رہے، نیازیں بٹورتے رہے اور ابھی تک بٹور رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ میں اٹھ کے اپنے گھر کے آگے کا کوڑا پہلے صاف کروں یا میں برادران کے دروازوں کو کھٹکاؤں کہ جناب اپنا گھر صاف کریں؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک جان بوجھ کے جوش دلانے والا سوال بار بار ہمیں بھجوایا جا رہا ہے، کبھی فون کال پہ، کبھی کس پہ، جی آپ امامت و خلافت پہ نہیں بولتے، آپ مولا علی کا حق حقوق غضب ہو گئے اس پہ نہیں بولتے، یہ نہیں کرتے۔ میرے لیے دیکھیں جن کے حق غضب ہوئے، جن کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے، یعنی آل محمد علیہ السلام، میرے سامنے یہ صرف یہی واقعات ہیں، میرے سامنے مطلب یہی واقعہ ہے کہ جناب بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو جناب خلیفہ نہیں چنا گیا،
ان کو امام بارک امت کا نہیں مانا گیا، یہ تو ہے، چلیں گے تو ثابت بھی ہے، ہر جگہ پہ اختلافات بھی ہیں، سب کچھ ہے، علمی اختلاف بھی ہے، لیکن میرے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پیرلی میرے پاس مولا علی کی سیرت اور روش بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ خود جس ہستی کے ساتھ یہ ہوگا ان کی سیرت اور روش کیا رہی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جتھے بنائے معاذ اللہ کہ جاؤ بھی چوکوں میں، تم اس چوک میں، تم اس چوک میں 10 بندے لے کے کھڑے ہو جاؤ اور تبرے بازی شروع کر دو۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تفرقے کی طرف قدم اٹھایا، انہوں نے کیا کیا، ان کی سیرت اور روش میرے سامنے نہیں ہے، صرف ایک واقعہ یہ دیکھیں، ایک عمل ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے، آل محمد علیہ السلام کے ساتھ جو عمل ہوئے ان کے رد عمل خود ان کی زندگیوں میں ہمارے سامنے موجود ہیں، جہاں ان کی خاموشیاں ہماری بھی خاموشیاں، جہاں انہوں نے علمی اختلاف کے باوجود سپیس دی، جا کے مشاورتیں بھی دی، جی جہاں جہاں پہ ان کو بلایا گیا وہاں پہ جا کے اپنی مشاورت دی، جہاں جہاں پہ ان سے جو جو چیز اسلام کے استحکام کے لیے ان سے بن پائی انہوں نے کی، تو میں ابھی وہی کروں گا، جہاں صفین اور رہروان کی مثال آئے گی ہم وہاں پہ اس کے قائل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا محمد اور آل محمد علیہ السلام کے گھر سے کبھی ہماری تربیت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جناب گالم گلوچ پہ اتر آئیں، ہم علمی دلائل کی جگہ دشنام درازیوں پر وہ آئیں؟ تو بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ان کا عمل بھی میرے سامنے ہے، نہج البلاغہ میں ان کی تربیت بھی میرے سامنے ہے کہ دیکھو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مخالفین کو گالیاں دینا شروع کر دو، ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ جنگ جمل کے بعد آپ کا حسن سلوک میرے سامنے ہے کہ اپنے اولاد اور اپنے اس کے آثار میں آپ بھجواتے ہیں واپس مدینہ اور کہتے ہیں خبردار ان سے کوئی بد کلامی نہ کرے، کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ تو میرے لیے تو سیکھنے کے لیے علی بطور ہادی ہیں، میں نے علی کو آپ لوگوں کی طرح یعنی غالیوں کی طرح میں نے منتے مرادیں ماننے کے لیے اپنا امام اور رہبر نہیں مانا ہوا، میں نے تو ان سے جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو ہادی بنایا میں نے وہ مقصد لینا ہے، سیکھ لینی ہے ان سے۔ تو ہمارا کبھی بھی یہ طریقہ کار نہیں رہے گا انشاءاللہ العزیز، جو اختلافات برادران کے اور ہمارے ہاں ہیں وہ علمی اختلاف ہیں، اہل علم تک رہیں تو بہتر ہے، اس کو اس انداز سے ممبروں سے یوٹیوب کے چینلوں سے پیش کرنا جو مزید امت کی وحدت کو، اچھا پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو خاموش اس لیے ہو گئے تھے کہ اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا تھا استحکام اسلامی کے لیے، جی امت میں وحدت کے لیے۔ تو میرے عزیزو آپ خود سوچو کہ علی ہمارا اور آپ کا امام، اس کی پیروی عبادت نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اطاعت ہم پر واجب، جی تو پھر اگر وہ امت کی وحدت کے لیے استحکام اسلامی کے لیے خاموشیاں رکھ سکتے ہیں اور اختلاف بھی رکھتے تھے تو اختلاف کو کس طرح پیش کرتے تھے، تو آپ اور مجھے کیا تکلیف ہے کہ ہم اسلام کے استحکام اور امت کی وحدت کے لیے اپنی زبانوں کو ذرا تھوڑا سا لگام ڈالیں؟ ہم کیوں اٹھ کے جناب وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس طرح ہی کچھ جتنی بڑی کوئی بدتمیزی ہے امت میں تفرقہ ڈالتا ہے اس کو اتنا بڑا ہم ٹائٹل دے دیتے ہیں، جی وکیل حق زہرا سلام اللہ علیہ ہے، یہ وکیل ولایت علی ہے، جی یہ خطیب ولایت علی ہے۔ اس روش اور سیرت کو کیا آئمہ اطہار ایکسیپٹ کریں گے جن کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ان کی سیرتیں پڑھیں، خود فیصلہ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جناب سب سے پہلے حکم ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پنجابی میں بھی مثال ہے کہ سب سے پہلے یہ 2 بٹن کھولو اپنا گریبان دیکھو، تو میں اپنا گریبان دیکھ رہا ہوں، میرے پلے ہے ہی کچھ نہیں، چونکہ میرا عقیدہ توحید رد ہو گیا، تو میرے یہ وکالتیں یہ سارا کچھ یہ کہاں قبول ہونا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ساری باتیں ایک بندے کے منہ پر دے مارے کہ اس کے دل میں بغض علی ہے، اور علی ساری خرافات اور بدعات اور شرکی عقائد کو گلے لگا لے کیونکہ میرا ماننے والا ہے۔ وہ علی علیہ السلام آپ کو مبارک، ہمارے علی علیہ السلام کی عدالت کا ہمیں پتہ ہے، وہاں اس کو کوڑے مروا دیتے ہیں ایک شاعر کو رمضان میں شراب پینے کے اس میں، حالانکہ وہ آپ کی مداح بھی کرتا ہے، آپ کا کمانڈر بھی ہے، جی یہ واقعہ پڑھ لیجئے گا جا کے، وسائل میں بھی پڑھ لیجئے گا۔ تو ہم تو اس علی کی عدالت کے قائل ہیں، تو اس لیے جناب ہمارا جب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں یہی آواز دیتا ہے کہ پہلے اس امام الموحدین کے مکتب پر لگی شرکیہ چھاپ کو صفائی کے لیے تو کچھ کرو، وکیل پھر بعد میں بن جانا۔ تو یہ ہو گیا جناب تیسرا ہمارا۔ چوتھا جو ہے جی ولایت تکوینی کے عنوان سے ہے کہ ولایت تکوینی کے یعنی جو سوالات کٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ ائمہ اطہار کے فضائل کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتے؟ اگر اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں، رفتیں دی ہیں، تو اس میں کیا مذائقہ ہی کیا ہے کہ اگر اس کو وہ کر لیا جائے؟ اور پھر اس کے ذیل میں وہی گھسی پٹی گفتگو، آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس منگا لیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندے کر دیے، یہ سارے دلائل آ جا کے ان کے پاس ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ولایت تکوینی یعنی ان سے مانگ لیا، اللہ سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، اللہ ان کو دیتا ہے بقول شہنشاہ خرافات۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اس کی مجلس سن لیجیے گا، میری ویڈیو کے آغاز میں جو میں نے اس کے عنوان سے بنائی ہے وہ کلپ اس کے لگے ہیں، آپ سن لیجیے گا کہ اللہ ان کو دیتا ہے، یہ آگے ہمیں دیتے ہیں، یہ وہ انبیاء کے مددگار اور مشکل کشا، اور جناب چونکہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں میں جناب معاونت کی، مدد کی، اسلام کی تبلیغات میں مدد کی، تو اب وہ تا قیامت جو ہے حاجت روا یا مشکل کشا کا ٹائٹل مل گیا، اور اللہ کی جگہ ان سے مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ کم از کم پورے قرآن کے 30 پاروں میں ایک دفعہ تو اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، چونکہ قیامت تک اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، شریعت محمدی کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی۔ تو اتنا اہم مسئلہ، اتنا نازک مسئلہ
کہ ان سے مانگ لیا، اللہ سے مانگ لیا، وہاں جگہ جگہ قرآن میں دیکھیں، قرآن میں 2 کیٹیگریز ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ جا کے تحقیق کر لیجئے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مذمت ہے، ان کے شرک کی مذمت ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بلاتے ہیں، یعنی قرآن میں کتنی آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک قرار دیتے، کتنی ہے، یہ ابھی میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ جن کی آیت نمبر 20 پڑھ لیں، جس میں کہا گیا کہ کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی اس پکارنے میں۔ اور دوسری کیٹیگری ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 74 پڑھ لیں جا کے، جس میں کہا گیا کہ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو مانتے ہیں تاکہ مدد کیے جائیں۔ اب یہاں پہ کیا بہام رہ گیا؟ یعنی پہلے سورہ جن کی میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی اس پکارنے میں۔ تو ایک کیٹیگری یہ ہو گئی کہ جو اللہ کے ساتھ بھی کچھ ہستیوں کو پکارتے ہیں جی، اور ایک کیٹیگری وہ ہو گئی کہ اللہ کے سوا دوسروں کو مانتے ہیں، امید لگاتے ہیں کیوں کہ مدد کیے جائیں۔ یہ سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 74 جا کے آپ پڑھ لیجئے گا جی۔ تو اب یہ اتنا اہم مسئلہ کہ مولا علی انبیاء کے مددگار، مشکل کشا، مولا علی حاجت روا، رزق دینے والے، اولاد دینے والے، ان سے مانگ لیا، یا اللہ مدد کہہ دیا، یا علی مدد کہہ دیا، ایک ہی بات معاذ اللہ ان یار لوگوں نصاریوں اور ان کے چاہنے والوں۔ تو اتنے اہم موضوع کو قرآن میں کم از کم ایک دفعہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہوا۔ اس ولایت تکوینی اس کے اگینسٹ بے شمار آیات قرآنی میں آپ کو ابھی 2 پیش کی جی۔ اچھا، پھر اب قرآن کے بعد کیا ہے، ہمارا ماخذ کیا ہے، منابع ہمارے یہی 2 ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اب آ جائیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ مجھے معصوم اول سے لے کے معصوم آخر تک کسی ایک معصوم کی سیرت میں یہ دعویٰ دکھا دیجئے گا کہ اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم مخلوق کو دیتے ہیں۔ دوسرا دعویٰ دکھا دیجئے گا کہ اللہ کی یہ رضائیں ہم خرید چکے ہیں، ہمیں ولایت تکوینی کے تحت، ولایت تکوینی کا لفظ ہی دکھا دیجئے گا، ہمیں ولایت تکوینی کے تحت امور تکوینیہ میں تصرفات کا حق مل گیا ہے، اب اس سے مانگ لیا، ہم سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، یہ دکھا دیجئے گا۔ اس کے اگینسٹ جو آپ کو چاہیے وہ میں دکھاؤں گا، قرآن سے بھی، سیرت معصوم سے بھی، نہج البلاغہ سے بھی، صحیفہ کاملہ سے بھی، اور دیگر احادیث معتبرہ سے بھی۔ تو جب ایک چیز کا میرے بھائیوں قرآن میں اہل بیت میں وجود ہی کوئی نہیں، اس لفظ کا ہی وجود کوئی نہیں، اپنی نام نہاد ہمشیت کو بچانے کے لیے کیوں اس کی وکالت کریں، کیوں ڈیفینڈ کریں؟ ہم کیوں نہ اللہ رب العزت کی رضاکیت کے ہی قائل رہیں، اس سے ہی مانگیں، اس سے بھی نہ مانگیں، وسیلہ اور واسطہ ان کا دیں، آپ پیش کریں، مانگیں ان سے۔ تو ولایت تکوینی اس نام کی کوئی چیز آپ کو پوری تاریخ میں سیرت معصوم میں نہیں ملے گی، قرآن کے پورے 30 پاروں میں نہیں ملے گی۔ اور یہ جو مثالیں ہیں، آصف بن برقیہ نے وہ کوئی اسم اعظم ایک جانتا تھا، اس نے تخت منگا لیا، تو کیا اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ آصف بن برقیہ جو ہے اس سے لوگ رزق، اولاد اور سارا کچھ مانگنا شروع ہو گئے؟ بتائیے، اس کو اللہ کی جگہ پکارنا شروع ہو گئے اور کہہ دیا کہ آصف بن برقیہ سے مانگ لیا تو معاذ اللہ سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تو کیا آج تک جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے اس ضمن میں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے مردے زندہ کیے، اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے۔ کوئی ایک خالق ہے جس نے مجھے یہ طاقت دی، یہ معجزہ میرے ہاتھوں ظاہر کیا، تو کیا اس کے بعد جو دنیا سے جا رہا ہوتا تھا وہ جناب عیسیٰ سے زندگی آگے مانگتا تھا، اور جو نہیں آ رہا ہوتا تھا دنیا میں، یعنی جو بے اولاد تھے، وہ جناب عیسیٰ سے آگے کہتے تھے ہمیں بچہ دو، بچی دو؟ تو اللہ رب العزت جو خالق ہے، مالک ہے، واحد قادر مطلق ہے، واحد کن فیکن کی طاقت رکھنے والی ہستی اللہ رب العزت کی ہے، وہ اپنا معجزہ کسی اپنے نبی، امام، کسی بندے کے ہاتھ سے ظاہر کرائے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اس کے تحت طویل کر کے آپ کو مجھے کس نے اختیار دے دیا کہ اب اس کو پکار لیا، اس کو پکار لیا، یعنی جس کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوا اس کو پکار لیا، جس کا معجزہ ہے، جس کا فعل ہے اس کو پکار لیا، ایک ہی بات ہے۔ یہ اس کا کہاں سے آپ کو سرا اور بیس ملتی ہے؟ تو معصومین علیہ السلام بطور ہادی دنیا میں آئے ہیں، معصومین علیہ السلام کا توسل واسطہ اللہ کو پیش کرنا وہ ایک بالکل جائز اور احسن عمل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے توسل کرنے کا، اس کو خود آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب غیر دانشمندانہ اور غیر عاقلانہ طریقہ، یعنی براہ راست ان ہستیوں کو مخاطب ہو کے کہنا، یہ وہ قرار دے چکے ہیں، اب پکارا اللہ ہی کو جائے گا۔ آپ کچھ بھی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، برادران کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی ہے کہ تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ اب یہ حدیث کے الفاظ آپ بتائیں، یہ اتنی جوتے کی تسمے کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے دی جا رہی ہے کہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مادی دنیا کی ہو یا باقی دنیا کی ہو، یعنی فانی دنیا کی ہو یا باقی رہنے والی دنیا یعنی آخرت کی ہو، کچھ بھی ہو، جو مانگو گے اللہ ہی سے مانگو گے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو معصومین نے اختیار کیا، اور جو وہ خود کرتے ہیں وہی ہمیں سکھاتے ہیں۔ یہ غالی جو ہیں یہ الزام دیتے ہیں انڈائریکٹلی
یہ مطلب اپنی طویلوں سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مانگنے کے لیے ان کی کچھ اور دعائیں تھیں اور ہمارے مانگنے کے لیے ان کی کچھ اور دعائیں تھیں، یعنی خود اللہ سے مانگتے تھے اور ہمیں معاذ اللہ کہتے تھے ہم سے مانگ لو، اس سے مانگ لو، ایک ہی بات ہے؟ نہیں، یہ الزام ہے معصومین پہ۔ معصومین اگر یا اللہ مدد کہتے ہیں تو ان کا ماننے والا بھی یا اللہ مدد ہی کہے گا، قیامت تک کوئی اٹھ کے یہ ثابت نہیں کر سکتا انشاءاللہ العزیز کہ ان سے مانگ لیا ان سے مانگ لیا ایک ہی بات ہے۔ اگر ایک ہی بات ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ وہ شرک کون سا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ شرک جو ہے وہ پھر کس چیز کا نام ہے کہ جس سے معاف ہی نہیں ہونا؟ پھر وہ امام صادق علیہ السلام کی اس روایت کی تعویل کیا کریں گے کہ شرک خفی سے بچو، مجھے تمہارے بارے میں شرک خفی کا خطرہ ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ فرمایا کہ سیاہ رات، سیاہ پتھر، اس میں چلتا سیاہ کیڑا، جیسے محسوس نہیں ہوتا ویسے شرک خفی محسوس نہیں ہوتا۔ تو اگر ہر چیز ولایت تکوینی کے تحت جائز ہو گئی تو پھر شرک خفی کیا ہے وہ بتا دیں ہمیں۔ تو یہ جناب ہو گیا ولایت تکوینی کے اوپر، اس کی کوئی بیس نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی کچھ نہیں، بالکل یہ ایک گھڑا ہوا من گھڑت اختراع کیا ہوا عقیدہ ہے چند رسومات کو بچانے کے لیے۔ اپنی نام نہاد حقیقی شیعت کو میں پھر کہوں گا ہمارا سلام، حقیقی شیعت نہج البلاغہ سے ملتی ہے اس کو سلام، صحیفہ سے ملتی ہے صحیفہ کاملہ سے اس کو سلام۔ نام نہاد شیعت کو بچانے کے لیے یہ ایک چھایا، ایک چھتری کا سایہ ان کو میسر آیا کہ ویسے تو ہم مفوضہ میں آ جائیں گے، لان تان کا شکار ہو جائیں گے معصومین کی، ولایت تکوینی زندہ باد۔ تو ولایت تکوینی نامی کوئی چیز سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ اب آ جائیں جی، یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جو لوگ شامل ہیں ان کی طرف سے سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو یعنی ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے جی، اس میں بالکل ہم تھوڑا سا مختلف اندازے تبلیغ کرتے ہیں، ہم اس میں نوحے قصیدے منقبت دھمالے قوالیاں اس کو شیئر نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ اس چیز سے خفا کچھ ممبران نے ہمیں دراصل ان باکس کی ہے، کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ نوحے قصیدے وغیرہ آپ سننا جائز نہیں سمجھتے، کھل کے بتا ہی دیں، اور اگر جائز سمجھتے ہیں تو اس کو شیئر کرنے کی یا اس کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نوحے یا مرثیہ جو مصائب سید الشہداء علیہ السلام میں کہے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، یہ اگر شرک سے پاک ہوں، یہ اگر حقیقت پر مبنی ہوں، ان میں کوئی قصے کہانیاں نہ ہوں، لوگوں کو رلوانے کے لیے اپنے کیسٹیں یا سیڈیاں زیادہ سیل کرنے کے لیے من گھڑت چیزوں کا سہارا نہ لیا جائے، تو یہ سنت سید سجاد ہے، باقی ائمہ کی بھی سنت ہے، اسے ہم بالکل وہ نہیں کرتے جی۔ اور جو نوحہ آپ کو کربلا کی تکالیف کو محسوس کرائے، سید الشہداء کی قربانیوں کا احساس دلوائے اور آپ کو سید الشہداء کی تعلیمات کے قریب لے جائے، وہ مرثیہ ہو، نوحہ ہو، کلام ہو، ہماری سر آنکھوں پر جی۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل آپ حال بھی تو دیکھیں نا، انہی نوحوں مرثیوں قصیدوں کے ذریعے مکتب کے نوجوان کہاں چلے گئے ہیں، کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے یہ کیسے سفیران اذاں ہیں، یہ کیسے جناب ذاکر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ ہیں کہ ان کو سن کے جناب اپنے عقیدوں کا بیڑا غرق کرنے والے 20 سال محنت کر کے موٹر سائیکل نہیں لے سکتے، اور یہ فراریاں تک لے رہے ہیں، یہ دبئی میں جناب شوٹنگیں اور ماڈلنگیں کرتے پھر رہے ہیں، ان کے بال جناب ہلنا ختم ہی نہیں ہوتے، کوئی آسٹریلیا بچے لے کے نکل گیا، نیشنلٹی لے لی، کوئی پیرس نکل گیا، کوئی کدھر نکل گیا۔ تو یہ یعنی کربلا کے غریب الغربہ کہا جاتا ہے جی، کربلا کے غریب کی غربت بیان کرنے والے فراریوں تک جا پہنچے، اور آپ اور مجھے کہاں لگا گئے؟ قصے کہانیوں کے اوپر، 9 لاکھ کے لشکر کے اوپر۔ 9 لاکھ کا لشکر تھا کربلا میں، بالکل من گھڑت ضعیف اور بالکل غلط بات۔ تو جو نوحے اور یہ اس طرح کی چیزیں توحیدی ہوں گی، جو ائمہ اہل بیت کی سیرت بیان کریں گی، جو ائمہ اہل بیت کے کردار کے قریب لائے گی، وہ ہماری سر آنکھوں پر۔ اور رہ گئی قوالیاں اور وہ دھمالے، معذرت کے ساتھ میں واقعتاً ان کو جائز نہیں سمجھتا۔ مطلب دھمال کو آپ کس طرح سے اسلامی یا محفل سماع کو یا اس طرح سے، ہمارے مکتب میں اس کی گنجائش ہی نہیں بنتی جی۔ میوزک کے ساتھ یعنی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ان کا ذکر قرآن کا ذکر ایک جیسا ہے، یعنی جو عقیدے میں ہمارے بہت زیادہ وہ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک قرآن پڑھنا عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، یعنی ایک جیسا ہے۔ تو پھر جب قرآن آپ معاذ اللہ سازوں اور آوازوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، سازوں کے ساتھ اور یہ بانسری، تو پھر ذکر اہل بیت آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ جناب میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ وہ ذکر اہل بیت سنیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت، اور بات ایک جیسی ہے، آپ ہمیں قائل کرتے ہیں، تو پھر دوسری طرف آپ یہ تفریق کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کو آپ کی جرت نہیں معاذ اللہ کہ آپ جناب ڈھول ڈمبورے اور اس کے اوپر پڑھیں، تو پھر ذکر اہل بیت آپ ان مقدس ہستیوں کا، بزرگوار ہستیوں کا آپ کا ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ یہ دھمال آئی کہاں سے؟ پہلے جا کے تحقیق کریں۔ تو نوحے ہوں، قصیدے ہوں، یہ ہوں جو شرکیہ، اول تو جو میوزک کے ساتھ ہیں اس کو تو ہم بالکل جائز نہیں سمجھتے۔ نوحے مرثیے کو ہم جائز سمجھتے ہیں اس حد تک کہ جس حد تک اس کا مقصد ہے، جس حد تک سید سجاد کو شعرا سناتے تھے اور وہ گریہ فرماتے تھے۔ اس سے آگے قصے کہانیاں، اپنی ذات کی رونمائی، اپنی اولاد کو جناب متعارف کروانا، اپنی اولاد کے کروڑوں خربوں کے اربوں کے بینک بیلنس بنوا لینا، ان کو معاشرے میں فیم دلوا دینا،
یہ جناب معذرت کے ساتھ یہ نہ صرف ہم جائز نہیں سمجھتے بلکہ الحمدللہ اس کی مخالفت میں ہم جب تک کام کر سکیں ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کیا ہم فرقہ پرستی کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم نے یہ اپنے کچھ مخلصین کو کہا کہ جہاں آپ شیعہ اپنا آپ متعارف کرائیں، لکھیں یا پکار کے یا جس طرح بھی، وہاں آپ شیعہ سے پہلے لفظ توحیدی لگائیں۔ ہم پھر یہاں یہ وجہ ہے یا ہم کو نیا فرقہ لا رہے ہیں، تو دونوں باتیں غلط ہیں جی۔ نہ الحمدللہ کوئی اس طرح کی ہماری مجال، نہ ہمارا کوئی وہ سوچ کہ ہم نیا فرقہ لے کے آئیں، اور نہ ہی فرقہ پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں فرقہ پرستی بے شک ایک اچھی چیز نہیں ہے قرآن اور اہل بیت کی نظر سے، لیکن فی زمانہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ شناختیں بن گئی ہوئی ہیں، شناخت بن گئی ہے کہ میرا جو اسلام حاصل کرنے کا سورس ہے، ذریعہ ہے، وہ کیا ہے۔ اگر وہ آل محمد ہیں تو میں مکتب جعفریہ ہوں، اگر وہ جناب ابو حنفیہ کے تھرو میں نے احکامات اسلامی سیکھے تو میں ناف میں سے ہوں، اسی طرح میں بریلوی ہوں یا غیر مقلد ہوں۔ اب یہ شناخت بن گئی ہے جی۔ تو اب اس شناخت میں ظاہر ہے اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے، متعارف کروانے کے لیے ہمیں لفظ شیعہ یا لفظ جعفری بولنا پڑتا ہے، لیکن اب شہنشاہ خرافات بھی شیعہ ہے، جعفری ہے، وہ کاظمی صاحب بھی جعفری اور شیعہ ہیں، وہ توسوی بھی ساری عمر شیعہ اپنے آپ کو کہلواتا رہا، وہ آصف علوی بھی کہلواتا ہے۔ تو اب ان غالیت، ملنگیت اور نصیریت میں گھرے شیعوں میں اور مجھ میں کچھ پہچان تو ہو، کچھ تو تفریق ہو، کہ جب تعارف کروایا جائے تو پتہ چلے کہ یہ وہ شیعہ ہے جس نے قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ سے توحید سیکھی ہے، آئمہ اطہار سے ہدایت سیکھی ہے، اور یہ وہ شیعہ ہے جو منتے مرادیں اور موضے شوزے وہ سوکھنے کے لیے شیعہ ہے۔ تو اس تفریق کو قائم رکھنے کے لیے یا معاشرے میں ایک پازیٹیو کہ شیعہ بھی توحید، بلکہ شیعہ ہوتے ہی توحیدی ہیں، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے بالکل میں کہتا ہوں جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے، میں نہ حکم دے سکتا ہوں، نہ میں کسی کا امیر ہوں، نہ میں معاذ اللہ واجب الاطاعت ہوں، جو مجھ سے مشورہ یا پوچھتا ہے تو میں بالکل کہتا ہوں کہ بالکل اپنے نام سے پہلے، اپنے شیعہ سے پہلے توحیدی لگاؤ یا موحد لگاؤ، لوگوں کو بتاؤ، ایک پازیٹیو پیغام مکتب کا پہنچاؤ۔ بالکل میں اس سے چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ان غالیوں، ملنگیوں اور نصیریوں میں اور ہم میں کچھ تمیز تو، کوئی حد فاصل تو ہو۔ کوئی بندہ یہ سوال تو کرے معاشرے میں، غیر شیعہ اٹھ کے پوچھے تو صحیح بھی تو شیعہ ہے یا توحیدی شیعہ ہے۔ جس دن یہ بات عام ہو گئی انشاءاللہ اس دن سمجھیں گے مکتب کا پیغام توحید لوگوں کو، برادران کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ بھائی ہر ملنگی، نصیری، صوفی کو ہم نے شیعہ نہیں ماننا۔ لوگ سوال کریں کہ بھائی آپ شیعہ ہو؟ ہاں جی، آپ توحیدی شیعہ ہو۔ وہیں سے آپ کو اگلے کا بھی توحید سے چڑ کس چیز کی؟ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی روحانی جو ہے وہ تو فرقہ پھیلا رہا ہے، ہر بندہ ہی، ہر شیعہ توحیدی ہوتا ہے، تو پھر آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ یار آپ شیعہ ہو کہ توحیدی شیعہ ہو، تو آپ کو چڑ کھانی نہیں چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم توحیدی ہیں۔ تو جب توحید کا نام سن کے ان کے چہروں پہ بگاڑ آئے گا نا، تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ سارے شیعہ نہیں ہوتے، سارے کہلوانے والے، ٹائٹل اپنے آپ پہ لگانے والے شیعہ نہیں ہوتے۔ جو توحیدی شیعہ سن کے چڑ کھا جائے، جس کا چہرہ بگڑ جائے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جناب آج کے کچھ عنوانات تھے جن پہ گفتگو 2 دفعہ ریکارڈ ہوئی، تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری محنت سفل ہو جائے اور آپ تک یہ پہنچ جائے۔ اور اسی کے ساتھ آخر میں ہمارا یہی پیغام ہے مکتب کے نوجوانوں کو، نوجوان بچے بچیوں کو، اور ان بزرگوں کو جنہوں نے 40 سال سے ممبر حسینی علیہ السلام سے سوائے شرک اور غلو اور اس طرح کی چیزوں سے کچھ لیا نہیں، کہ تھوڑا سا خدا را قرآن کے قریب آئیے، قرآن کو پڑھنا شروع کیجئے، نہج البلاغہ کے خطبات کو پڑھنا شروع کیجئے، صحیفہ کاملہ، اب تو اردو میں ہر چیز موجود ہے، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو اپنی روٹین میں شامل کیجئے۔ یقین کیجئے کہ جو بندہ قاری قرآن ہے، جو بندہ نہج البلاغہ کا قاری ہے، صحیفہ کاملہ کو پڑھنے والا ہے، وہ پھر اس طرح کے ولایت تکوینی، یہ فلاں، یہ اس طرح کے جالوں میں نہ صرف خود نہیں الجھتا، آنے والی نسلوں کو بھی بچا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔